بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 4۔ جامع الحکایات میں یہ حکایت ہے کہ منیشا پور میں جب البتگین کی خدمت میں سبکتگین رہتا تھا تو اس کے پاس ایک گھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ سارا دن جنگلوں میں پھرتا اور شکار کھیلتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ چر رہی ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑا کر اس بچہ کو پکڑ لیا اور خوش خوش جنگل میں جاتی تھی، اور امیر کو بھی مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھی۔ اسی رات امیر کو رسول خدا کی زیارت ہوئی، جنہوں نے یہ فرمایا کہ اے امیر ناصر الدین، تو نے ایک بیچارے بے کس بے بس پریشان حال جانور پر شفقت کی۔ خدا نے تجھے دیا یہ مرحمت کی کہ اپنے دیوان میں منشور سلطنت تیرے نام لکھوایا۔ تجھے چاہیے کہ عام خلق کے ساتھ بھی یہی شیوہ جاری رکھے اور صفت شفقت کو کسی حال میں نہ چھوڑے۔ اس میں سعادت دارین ہے کہ اکثر تاریخوں میں یہ حکایت بھی لکھی ہے کہ امیر ناصر الدین سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں آتش دان سے ایک درخت ظاہر ہوا اور ایسا بڑھا کہ اس کے سایہ میں ایک خلق خدا بیٹھ سکتی تھی۔ جب امیر جاگا اور خواب کی تعبیر سوچ رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی الاستعداد اور مسعود الانتہا ہے، اس فرزند کا نام سلطان محمود غزنوی رکھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا طالع صاحب ملت الاسلام کا تا کے ساتھ موافق تھا۔ ہمیشہ سے ایشیائی مورخ ان خوابوں، فالوں، طالعوں کو تاریخ کا ایک دلکش جز سمجھتے ہیں، مگر فرنگستانی ان کو بالکل تاریخی پایہ اعتبار سے ساقط جانتے ہیں۔ محمود غزنوی کی ہونہاری مثل مشہور ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ سلطان محمود غزنوی پر یہ مثل صادق آتی تھی۔ وہ لڑکپن ہی نے ہونہار معلوم ہوتا تھا۔ 9 عمری میں باپ کے ساتھ مہمات میں جاتا اور وہ آگے قدم بڑھا کر ہاتھ مارتا کہ پرانے تجربہ کار سپہ سالار دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ایام طفلی میں یہ سبق اس نے خوب سیکھ لیا تھا کہ زابلستان یعنی کوہستان ملک جو غزنی کے گرد ہے، اس کے پہاڑی باشندوں سے ہندوؤں کے راجاؤں کے بڑے بڑے لشکروں کو بھگا دینا کوئی بات نہیں۔ لڑکپن میں ایک باغ دلکشا لگوایا، اس میں مکان روح افزا بنوایا۔ ایک دن وہاں بڑا جشن کیا اور پدر بزرگوار اور عمرا نامدار کو بنایا۔ باپ نے باغ اور مکان دیکھ کر پسند فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ ایسے باغ اور مکان تو اور بھی امیر بنوا سکتے ہیں، تجھ کو وہ عمارت تعمیر کرنی چاہیے کہ جس کی برابری کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، اے حضرت ایسی عمارت کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اہل علم و فضل کے دلوں کی تعمیر ہے۔ جو کوئی نہال احسان ان کی زمین دل میں لگائے گا اس کا ثمر ہمیشہ پائے گا۔ یہ نصیحت کی بات سلطان محمود غزنوی کو ہمیشہ یاد رہی۔ امیر سبکتگین کا جب انتقال ہوا تو محمود کی عمر 30 برس کی تھی اور وہ اس وقت منیشا پور میں تھا۔ امیر اسماعیل اس کا چھوٹا بھائی باپ کے پاس تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ اس نے میدان خالی پا کر تاج شاہی سر پر رکھا، مگر بعض کا یہ قول ہے کہ باپ کی وصیت کے موافق وہ قبۃ الاسلام بلخ میں تخت پر بیٹھا۔ الحاصل وہی بادشاہ ہوا اور خزانہ شاہی کا مالک ہوا۔ سپاہ کی دلجوئی اور امراء کی خاطرداری میں خزانوں کے منہ کھول دیے۔ مقصد یہ تھا کہ سب کے دل میں اس کی جگہ ہو اور سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ان کا دل برگشتہ ہو، مگر اس دغا باز سپاہ اور امرائے ناانصاف نے وہ دامن طمع دراز کیا کہ جس کا پر ہونا محال تھا۔ یہ سب حال جب سلطان محمود غزنوی کو منیشا پور میں معلوم ہوا تو اس نے بھائی کے پاس ایک تعزیت نامہ لکھ کر ابو الحسن جموی کے ہاتھ بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ امیر سبکتگین، میرا تمہارا پشت پناہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مجھے اس دنیا میں کوئی چیز تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تیری عمر بڑی ہوتی اور تو زمانے کا تجربہ کار ہوتا تو امور سلطنت کی وفائق سے
اور ثبات ملک و دولت کی خواہش سے ماہر ہوتا تو میری عین آرزو تھی کہ تو تخت پر بیٹھے۔ باپ نے جو تجھ کو اپنا جانشین کیا وہ مصلحت تھی، اگر تخت خالی رہتا معلوم نہیں کیا فساد برپا ہوتا۔ تو پاس تھا اس لیے تخت پر بٹھا دیا، اب انصاف کی نظر سے تأمل کر اور شریعت غرا کے بموجب دولت اور ملک کو تقسیم کر، دارالسلطنت میرے حوالے کر، بلخ خراساں کا ملک تیرے لیے صاف کیے دیتا ہوں۔ مگر اسماعیل نے بھائی کا یہ منصفانہ کلام نہ سنا۔ ناچار سلطان محمود غزنوی نے سوائے لڑائی کے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ منیشا پور اور غزنی سے دونوں بھائی با ارادہ جنگ چلے۔ ہر چند بعض امیروں نے چاہا کہ اسماعیل بھائی کا کہا مان جائے اور لڑائی نہ ہو، مگر یہ بات نہ بن پڑی۔ دونوں بھائیوں کی ایک سخت لڑائی ہوئی، تخت سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ رہا، غزنی فتح ہو گیا، اسماعیل گرفتار ہوا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے بھائی سے باتوں باتوں میں پوچھا، اگر تو مجھ پر ظفر یاب ہوتا تو میرا کیا حال کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ کسی قلعے میں تجھے بند کر دیتا، مگر تیرے لیے آرام و آسائش کا سارا اسباب مہیا کرتا۔ اس وقت تو اس بات کو سلطان محمود غزنوی نے ٹال دیا، مگر پھر اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں قید کیا، لیکن اس کے لیے ہر قسم کی چین و آرام کا اسباب تیار کر دیا۔ پھر اس کی ساری زندگی قید ہی میں بسر ہوئی۔ ان کا غلام ہے اور البتگین امیر منصور بن نو سمانی کا غلام ہے۔ وہ منصور بن نو کی خدمت میں امیر الامراء کے مرتبے کو پہنچا۔ وہ ناصر الدین یعنی امیر منصور کی حکومت کے زمانے میں ابو اسحاق بن البتگین کے ہمراہ بخارا آیا تھا اور اس کی سرکردگی میں وکالت کے مرتبے پر پہنچا۔ جب امیر منصور کی نیابت میں ابو اسحاق کو غزنین کی حکومت ملی تو اس نے حکومت کا نظام امیر ناصر الدین کے سپرد کر دیا۔ اس کے انتظام نے حکومت میں استقلال پیدا کر دیا۔ جب ابو اسحاق کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہ رہا تو سپاہ اور رعایا نے ناصر الدین کی حکومت سے اتفاق ظاہر کیا اور اس کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ وہ اظہار قوت کے خیال سے حکومت کے کام میں مشغول ہو گیا اور ملک گیری کا منصوبہ بنایا۔ 367 ہجری 977 تا 78 عیسوی میں تغان جو ولایت بست کا حکمران تھا اور پایتور نے بست پر قبضہ کر کے تغان کو وہاں سے نکال دیا۔ امیر ناصر الدین کے پاس آیا اور اس نے مدد چاہی۔ امیر ناصر الدین نے فوج کشی کر کے بست کو پایتور کے قبضے سے نکال کر تغان کے حوالے کر دیا اور تغان نے بہت سی شرائط قبول کر کے عہد کیا کہ وہ اس کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرے گا۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور عہد شکنی کی تو امیر ناصر الدین نے بست کو اس کے قبضے سے نکال لیا اور اس پر اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ چونکہ قصدار کا قلعہ اس کی حکومت کے قریب تھا اور وہاں کا حاکم بہت دلیر تھا، لہذا امیر ناصر الدین نے اس کی غفلت میں اس کو گرفتار کر لیا۔ آخر کار اپنے ملازموں میں داخل کر کے قصدار اس کی جاگیر میں دے دیا۔ امیر ناصر الدین شاہانہ عزم کے ساتھ غزنی اور جہاد پر کمر بستہ ہو گیا۔ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے لگا، وہاں سے غلام اور مال غنیمت لاتا تھا، جس جگہ کو فتح کرتا وہاں مسجد بنواتا تھا، اور راجہ جے پال کے ملک کی خرابی میں کہ جو اس زمانے میں ہندوستان کا خاص راجہ تھا کوشش کرتا تھا۔ راجہ جے پال اس خرابی اور غارت گری سے کہ وہ اس کے ملک میں جو کرتا تھا تنگ آ گیا۔ راجہ نے ایک منظم لشکر اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر امیر ناصر الدین پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی نہایت مستقل مزاجی سے آگے بڑھا اور اپنے ملک کی سرحد پر جے پال کا مقابلہ کیا۔ بڑی سخت خون ریزی ہوئی۔ امیر محمود غزنوی بن ناصر الدین نے اس جنگ میں داد شجاعت و مردانگی دی۔ کئی روز تک دونوں لشکروں میں مقابلہ و مقاتلہ ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس نو ایک چشمہ تھا، اگر اتفاق سے اس چشمے میں گندگی یا نجاست پڑ جاتی تو آندھی، برف اور بارش بڑی شدت سے ہوتی۔
امیر محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس چشمے میں نجاست ڈال دی جائے۔ پس اس میں ہوا اور برف کی شدت ہو گئی۔ جے پال کا لشکر کہ جو سردی کا عادی نہ تھا عاجز آ گیا، سے گھوڑے اور جانور مر گئے۔ جے پال نے پریشان ہو کر سلو کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ طے پایا کہ وہ 50 ہاتھی اور کثیر رقم ناصر الدین کو بھیجے۔ وہ اپنے چند معتبر آدمیوں کو امیر کے پاس بطور یرغمال چھوڑ کر گیا، اور امیر ناصر الدین کے چند معتبر آدمیوں کو مال اور ہاتھی سپرد کرنے کی غرض سے ہمراہ لے گیا تھا کہ مال ادا کرے۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس نے عہد شکنی کی اور امیر ناصر الدین کے آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس خبر کے سنتے ہی امیر ناصر الدین نے بدلہ لینے کے ارادے سے لشکر کشی کر دی۔ جے پال نے بھی ہندوستان کے راجاؤں سے مدد مانگی اور تقریباً 1 لاکھ سوار اور بہت سے ہاتھی جمع کر کے مقابلے کے لیے آیا۔ لمغان کے نواح میں دونوں فریقوں میں جنگ ہوئی۔ امیر ناصر الدین کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ بہت سا مال غنیمت، غلام، ہاتھی اور رقم ہاتھ آئی۔ جے پال بھاگ کر ہندوستان چلا گیا اور لغمانات کے علاقے پر امیر ناصر الدین کا قبضہ ہو گیا اور اس ملک میں اس کا سکہ رائج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ امیر نو بن منصور کی مدد سے آگے بڑھا۔ خراسان میں ماوراء النہر فتوحات حاصل کی۔ ماہ شعبان 383 اگست ہجری 997 عیسوی میں امیر ناصر الدین اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی حکومت کی مدت 20 سال رہی جاری ہے۔